وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فيك الفضل وسع مقاما محمودا له وأكرم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کا مقصد جہاں پر بندوں کو رب سے ملانا تھا، وہیں پر لوگوں کو اچھے اخلاق سے، بہترین اخلاق سے مزین کرنا بھی تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ کے فرائض میں جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہیں پر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ کرتا تھا، ان کو اندرونی طور پر صاف اور کلیئر کرتا تھا. جیسا ظاہر نظر آئے ویسا باطن رہے، جیسے باطن میں رہے وہی ظاہر میں نظر آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جو آپ سے منسلک ہوئے، جو آپ سے لگے، جو آپ سے وابستہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئینے کے جیسا چمکدار بنا دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ایک ایسی قوم جو کھڑے ہو کر کے اپنی ٹانگوں پر پیشاب کرتی تھی، جو 360 خداؤں کی پرستش کرتی تھی، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں آئے تو آپ نے ان کو توحید کا پرستار بنا دیا، اور وہ موحد ہی نہیں بنے بلکہ ساری دنیا کو توحید کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے وہ لپک پڑے، اور دیکھتے دیکھتے پورے عرب ہی میں نہیں پوری دنیا میں ایک اسلامی انقلاب آ گیا. اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ آپ کے ساتھ منسلک ہوئے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو رب ہی سے نہیں ملایا، صرف ان کو عبادتیں ہی نہیں سکھلائیں، صرف ان کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا پابند ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنے اعلیٰ اخلاق پر فائز کر دیا کہ کوئی اور قوم، کسی قوم کا قائد اپنے ماننے والوں کو اس طرح اعلیٰ اخلاق پر فائز نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے. آپ کے اعلیٰ اخلاق کی قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ایک اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائیو اخلاق تھی. اخلاق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. ہم آپ دیکھیں کہ عموماً سیرت و سلوک انسان کا جو ہوتا ہے، اس کا بیہیور جو ہوتا ہے، یہ انسان کا اخلاق کہلاتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ اگر ہر ایک ٹاپک پر بولا جائے تو گھنٹوں لگیں گے، لیکن صرف مثالیں دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں، تفصیلی کتابیں آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق مضامین پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ آپ بے شمار مثالیں آپ پائیں گے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ کا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ ان حتیٰ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے اپنے والدین کا تذکرہ کرتے تھے۔ ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی۔ مغفرت کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور رشتہ داروں سے سلوک کیسا تھا، اور اسی طریقے سے آپ کے اصحاب کے ساتھ سلوک کیسا تھا، شاگردوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، جانوروں کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی میرے بھائیو، ایک دو نہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک انتہائی پیارا اور انتہائی بہترین سلوک ہوا کرتا تھا۔ یہ سب سلوک ایک ایک باب ہیں، جس کو ذکر کیا جائے تو ایک تفصیلی وقت گزرے گا۔ آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک میں، آپ کے اخلاق میں، میں صرف صدق کو ذکر کرنا چاہوں گا، سچی بات کو، سچی بات کہنے کو، سچ بولنے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اخلاق میں، بے شمار اوصاف حمیدہ میں سچ بولنا آپ کی صفت تھی۔ سچ بولنا صفت کتنی عظیم تھی آپ کے اندر۔ 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی معاشرے میں، جس معاشرے میں نبوت اور رسالت کے بعد جس معاشرے نے آپ کی تکذیب کی، اسی معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسالت کی پہلی تبلیغ لے کر کے، پہلی دعوت لے کر کے آپ جبل صفا پر کھڑے ہوئے تو آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، ہر قبیلے کو، خصوصی اور عمومی قبیلے کو آپ نے قریش کے خطاب کیا۔ سارے لوگ دوڑے چلے آئے، جو نہیں آ سکے انہوں نے یہ سوچا کہ محمد ہے تو کوئی ضرور اچھی بات کرے گا، کوئی اہم بات لے کر کے آیا ہوگا، اسی لیے اگر نہیں پہنچ سکے تو اپنا کسی قاصد کو بھیج دیا، جاؤ دیکھو کیا سناتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم تھا کیا پیغام لے کر کے آئے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے بتلاؤ، اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ اس جبل صفا کے پہاڑ کے نیچے گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ان سارے جمع شدہ لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد تجربے میں تو ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ ہی پایا ہے، کبھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ جس کو آپ پہلی دعوت دے رہے ہیں۔ ما جربنا علیک الا صدقا، 40 سال کا تجربہ تھا میرے بھائیوں، جو 40 سال تک جھوٹا نہیں تھا، 40 سال تک لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے معروف اور مشہور تھا، وہ اب جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی مشن پر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک عذاب شدید سے ڈرا رہا ہوں، قیامت کا عذاب۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کو ایک نہیں مانو گے، بتوں کی پرستش میں رہو گے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شدید گرفت کرے گا اور اس کے عذاب سے کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ پھر آپ نے اس دعوت توحید کو خاص کیا ایک ایک قبیلے کے لیے اور ان کو مخاطب کر کے کہا، دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میں آخرت کے دن تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ لوگوں نے جو آپ کے دشمنان تھے، چاہے وہ ابو جہل ہوں، چاہے امیہ ہوں اور چاہے دیگر لوگ ہوں، وہ جو آپ کے مخالفین تھے، دشمنان تھے، حتیٰ کہ ابو سفیان بن حرب بھی اس میں شامل تھے، فتح مکہ تک، ان لوگوں نے سارا الزام آپ پر لگایا۔ اللہ کے نبی کو ساحر کہا، جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا، دیگر القاب سے آپ کو ملقب کیا، لیکن کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ ایک مرتبہ کسی نے جھوٹا کہنے کی سازش کی تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ ایک ایسا نوجوان جو تمہارے درمیان 40 سال تک پلا بڑھا ہے، تمہارے درمیان ایک لفظ بھی اس کا جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، اب اس کی کنپٹیوں کے بال سفید ہونے لگے ہیں تو تم کہتے وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کوئی جھوٹ بولے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچی بات کہہ رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچی بات کہہ رہا ہے۔ یہی ابو سفیان تھے، ایمان نہیں لائے تھے،
شام میں ان کا قافلہ گیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ، آپ کا خط بادشاہ روم کے پاس جاتا ہے. بادشاہ روم اس خط کو پڑھ کر کے پریشان ہو جاتا ہے. وہ خواب دیکھا رہتا ہے کہ میری زمین جس پر میں چل رہا ہوں، اس زمین پر بھی ایک ایسا بادشاہ جس کو ملک الختان کہا جاتا ہے وہ قابض ہو رہا ہے. ختنہ کرنے والے قوم کا بادشاہ وہ قابض ہو رہا ہے. نتیجتاً اس نے حکم دیا کہ یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہودی ختنہ کرتے تھے. بعد میں پتہ لگا نہیں، ایک نبی ظاہر ہوا ہے جو بنو اسماعیل سے وہ بھی ختنہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا بعد میں خط پہنچتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں تو خواب دیکھ چکا ہوں، تعبیر تو پوری ہو کر کے رہے گی. جب وہ خط پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی خاطر عرب کے لوگوں کو یا مکہ کے لوگوں کو طلب کرتا ہے. کہا جو بھی اس علاقے کے تاجر ملے ان کو پکڑ کر کے لایا جائے. سفیان بن حرب، ابو سفیان بن حرب کو بلایا جاتا ہے. وہ آتے ہیں، ان کو اس طرح بٹھاتا ہے کہ سامنا نہ رہے، ڈر کے مارے کچھ غلط صحیح نہ بول دے. دوسری طرف چہرہ کرا دیتا ہے. ایک سوال کرتا ہے، کیا اس نے ابھی اس دعوے سے پہلے جو نبوت کا اس نے تمہارے درمیان دعویٰ کیا ہے، اس دعوے سے پہلے کبھی تمہارے درمیان اس کے تو کبھی تم نے اس پر جھوٹ آزمایا ہے؟ جھوٹ وہ بولا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کو کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے. یہ ابو سفیان کی گواہی تھی. ہم نے اس کو کبھی جھوٹا نہیں پایا ہے. جھوٹ کا تجربہ ہم نے اس کو اوپر کبھی نہیں کیا ہے. ہمیشہ سچ بولنے والا انسان ہے. تو بادشاہ نے دوبارہ سارے سوالات کر لینے کے بعد دوبارہ جب اس سوال پر آیا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے کبھی تمہارے درمیان جھوٹ بولا ہے کلام ناس میں، عام بات چیت میں؟ تم نے کہا ہم نے اس کے اوپر جھوٹ کا تجربہ کبھی نہیں کیا ہے. جو شخص انسانی بات چیت میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف سے کوئی کلام تم کو پیش کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دین تم کو پیش کر رہا ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو جھوٹ بولے گا؟ اتنی بڑی جرات وہ کرے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، یہ کہہ کر کے تصدیق کی کہ جو کلام ناس میں عام بات چیت میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ بولنے کی ہمت کیسے کرے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، سچے تھے. آپ کو معاشرہ دیکھ کر کے چیخ اٹھتا تھا کہ صادق آیا، امین آیا ہے. آپ کو پتا ہے فتح مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر جس حد تک ہونی تھی ہو چکی، ان کا سرمایہ کم ہو گیا. اب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر اسی پر روک دی. جو آج مربع شکل میں خانہ کعبہ برقرار ہے، ورنہ حتیم کی شکل بھی تعمیر میں شامل تھی. اس کے بعد میں حجر اسود رکھنے کا جب معاملہ آیا تو قریش کے سارے قبائل میں اختلاف ہو گیا کہ شرف کس کو ملے گا. یہ حجر اسود اٹھا کر کے رکھنے کا شرف، اسے نصب کرنے کا شرف کس قبیلے کو ملنا چاہیے. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو میں کہ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی. بعد میں ایک بزرگ نے فیصلہ کیا کہ کل صبح جو نوجوان پہلے آئے گا، جو بھی آدمی اس کعبہ کے دروازے سے پہلے آئے گا، وہی جو ہے فیصلہ کرے گا. آپ کو معلوم ہے کون آیا تھا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دم نوجوان، جوانی کی عمر تھی، ایک دم نوجوان تھے. جب آئے اور لوگ آ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ پہلا شخص کون آیا ہے، تو دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، محمد ابن عبداللہ موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ جاء الصادق جاء الامین. یہ سچا آیا ہے، یہ امین شخص آیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کی تعلیم دی ہے، سچائی کی تربیت آپ نے دی ہے، سچائی میں نجات آپ نے قرار دی ہے. اور سچائی جب انسان کے اندر ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچائی پکڑنے کی، سچائی کو لازم پکڑنے، سچ بولنے کی ہمیں تربیت آپ نے دی ہے. علیکم بالصدق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے. علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی جو ہے یہ نیکی کا راستہ بتاتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی انسان کو جنت کا راستہ بتاتا ہے. وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق، آدمی برابر سچائی کی تلاش میں رہتا ہے،
सच बोलते रहता है, हत्ता युक्तबा इंद अल्लाह सिद्दीका, यहां तक कि वो अल्लाह के नजदीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। अल्लाह के नजदीक क्या लिखा जाता है? सिद्दीक, बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। और सिद्दीक मेरे भाइयों एक दर्जा है उन लोगों का जो अल्लाह के मामले में सच्चे हो, लोगों के मामले में सच्चे हो। और यह दर्जा उम्मत के पहले शख्स को मिला है। किसको? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह ने क्या कहा? सिराते मुस्तकीम पाने वाले लोग कौन है? अन्नबियून व सिद्दीकून व शुहदा व सालिहून, ये लोग हैं, ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं। नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। व इय्याकुमुल कज़िब, झूठ से अपने आप को बचाओ। किज़्ब जो है, किज़्ब बयानी, झूठ, खिलाफे वाक़ा चीजों को बयान करना, यह सिद्क के खिलाफ है। और इस्लामी शरीयत, अल्लाह के नबी की तालीमात हमेशा अपने मानने वालों को इससे रोकती रहती हैं। यह खसलत कबीहा है, एक बुरी आदत है जो एक इंसान के अंदर पाई जाती है। वह इय्याकुमुल कज़िब, अपने आप को झूठ से बचाओ। फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, यह झूठ जो है यह फिस्को फुजूर का रास्ता बताता है। वइन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और फुजूर जहन्नम का रास्ता बताता है। वइन्न रजुल ला यज़ालु यकज़िब व यतहर्रल किज़्ब, आदमी बराबर झूठ बोलते रहता है, झूठ की तलाश में रहता है। हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, यहां तक के वो अल्लाह के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। मेरे भाइयों, ये तालीम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। बाद सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कभी गुस्से में होते हैं, कभी आप खुशी में रहते हैं, हम सारी बातें आपसे नोट करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि जब आप नॉर्मल रहें तभी हम आपकी बात को लिखा करें, गुस्से में रहें तो आपकी बात को ना लिखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो, मेरी जबान से हमेशा हक निकलता है, मेरी जबान से हमेशा क्या निकलता है? हक जारी होता है, सच जारी होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को हंसाने के लिए भी आपने मना फरमाया है। आपने ऐसे शख्स के बारे में कहा कि हलाकत हो ऐसे आदमी के लिए, बर्बादी हो ऐसे आदमी के लिए जो झूठ इसलिए बोलता है ताकि लोगों को उसके जरिए हंसा सके। आज हमारे यहां मजाहिया बातें और लतीफे, चुटकुल्ले, कहानियां लोग बना बना करके पेश करते हैं, हालांकि वो चीज अमरे वाक़ई नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। खवातीन को बच्चों के सामने झूठ बोलने से मना किया है। एक खातून ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह कहा, बेटा आ, मैं तुझे खजूर दूंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हकीकत में तुम खजूर दोगी? कहा हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर देने का इरादा किया है। कहा अगर तुम्हारा यह इरादा ना होता तो तुम झूठी होती, तुम जो है क्या होती? झूठी होती। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क का अंदाजा कर लीजिए मेरे भाइयों। यह सिद्क सिर्फ आम बोलचाल में नहीं होता है, यह सिद्क आपका अपने अल्लाह के साथ भी होता है, यह आपका अपने रसूल की मोहब्बत के साथ भी होता है, यह आपका अपनी इबादत के साथ भी होता है, यह आपका अपने मामलात के साथ भी होता है। जिन चीजों में भी सिद्क दाखिल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया में भी फौजो फलाह होगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह फौजो फलाह होगी। आपने हदीस सुन रखी होगी, मैं इशारा कर रहा हूं, क़यामत के दिन जिन 3 लोगों से जहन्नम सुलगाई जाएगी वो कौन लोग होंगे? कारियुल कुरान, शहीद, गनी। इन तीनों ने कुरान को अच्छी तरह पढ़ा होगा, उसके मुताबिक अमल किया होगा, लेकिन अल्लाह के साथ उनकी नीयत खालिस नहीं रही होगी। शहीद, उसने शहादत का दर्जा पाया है, लेकिन शहादत का दर्जा पाने के लिए उसकी नीयत यह थी कि लोग मुझे जरी कहें, मुझे पहलवान कहें, मुझे जो है सबसे निडर और बेबाक कहें, मुझे जनरल और कर्नल कहें। उसकी यह नीयत थी, अल्लाह के साथ उसकी नीयत सच्ची नहीं थी। और एक गनी अल्लाह के रास्ते में अपना अपना मारो जर लुटा दिया है, अल्लाह के रास्ते में दिल खोल करके खर्च किया, लेकिन नीयत उसकी अल्लाह के साथ सच्ची नहीं थी, अल्लाह के साथ सच्ची नीयत नहीं थी। नतीजा क्या होगा? अल्लाह तीनों को कहेगा, कज़बता कज़बता कज़बता, तूने झूठ कहा, तूने झूठ कहा, तूने झूठ कहा। इसलिए झूठ कहा कि तूने कुरान इसलिए पढ़ा तुझे कारी कुरान कहा जाए, तूने सखावत इसलिए की तुझे गनी कहा जाए, तूने शहादत इसलिए पा जाए ताकि तुझे शहीद और जरी कहा जाए। तो उसको वो चीज दुनिया में मिल चुकी है, आखिरत में तेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है। अल्लाह ताला उसे, उन तीनों को
حکم دے گا اور ان تینوں کو پکڑ کر کے اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، سچائی اگر اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر معاملات میں سچائی رب کے ساتھ ہے، ہمارے امور، ہماری نمازیں، ہماری عبادات اگر سچی ہے، یا سچی کی نیت تھی اور نہیں کر سکے، یا مجبوری کے ساتھ کیے، تبھی بھی اللہ تعالیٰ مکمل اجر سے نوازتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے، میں ترجمے سے کام چلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو 5 وقتہ نماز کی باجماعت پابندی کرتا ہے، 5 وقتہ نماز کی باجماعت مسجد میں آ کر کے پابندی کرتا ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ گھر میں نماز پڑھنے لگا، نہیں آ سکتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک وہ عذر کے ساتھ گھر میں نماز پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو جماعت کے نماز کا ثواب دیتا رہے گا۔ یہی نہیں، محض نیت کرنے پر، جبکہ آپ نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے 3 لوگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ قبول کی جو پیچھے کر دیے گئے تھے، جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہلال بن امیہ، کعب بن مالک، اور کون تھے؟ مرارہ بن ربیع، 3 صحابہ کرام تھے۔ منافقین نے وہ جنگ جو تھی، جنگ تبوک جو تھی، وہ ایسی وقت میں تھی مدینے میں کھجور کی کٹائی کا ٹائم ہو چکا تھا، اور کسان کبھی بھی اپنی فصل چھوڑ کے کہیں باہر نہیں جاتا ہے، بڑی بڑی دعوتیں چھوڑ دے گا، فصل نہیں چھوڑے گا۔ کھجور کی کٹائی کا ٹائم تھا، کھجور سال میں ایک ہی مرتبہ کٹتا ہے، پورے سال کا انحصار۔ جو منافقین تھے، جو جنگوں سے ڈرتے تھے، جو اللہ اس کے رسول سے جن کو محبت نہیں تھی، بہانے بناتے رہے، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، میرے گھر پر یہ، مجھ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول سب کو اجازت دیتے رہے، سب کو اجازت دیتے رہے، سب کو اجازت دیتے رہے، جاؤ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ 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 گھر پہ رہو، کوئی دقت بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ سچے تھے، لوگوں کو سچا سمجھتے تھے آپ۔ 3 لوگ تھے جنہوں نے جنگ کی پوری تیاری کر رکھی تھی، جنگ کے گھوڑے باندھ کر کے رکھے ہوئے تھے، بس یہ تھا کہ لوگ تو قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ سواری پر بھی 2-2 3-3 لوگ سوار ہو رہے ہیں، ایک اونٹ پر 3-3 لوگ سوار ہو، 2-2 لوگ سوار ہو رہے ہیں، قافلہ دھیرے دھیرے جا رہا ہوگا۔ میں ابھی کل نکلتا ہوں، پرسوں نکلتا ہوں، ابھی وہاں تک پہنچیں گے، ترسوں نکلتا ہوں، وہاں تک پہنچیں گے، بات چلتی رہی، یہاں تک کہ اسی سستی میں، نیت صحیح تھی، جنگ کی پوری تیاری تھی، منافقین کی طرح عذر نہیں پیش کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی خبر مل گئی۔ اب جا کر کے کیا کریں گے؟ مقصد پورا ہو چکا تھا، آپ اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے تھے، اور یہاں منافقین کا جو ٹولہ تھا وہ اس امید میں تھا کہ یہ ابھی آس پاس کے لوگوں سے پنگا لے رہے تھے، ان سے لڑائی کر رہے تھے، اب ان کا معاملہ شام کے لوگوں سے پڑا ہے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور ہمارا سردار کیا کرے گا؟ ذلیل لوگوں کو، مسلمانوں کو یہاں سے باہر کر دے گا، مدینہ سے۔ منافقین آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان 3 لوگوں کی نیت وہ نہیں تھی، ان 3 لوگوں کی نیت اس میں شرکت کی تھی، سستی اور کاہلی نے ان کو روک دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگے مدینے میں داخل ہوئے، یہ تینوں بہت پچھتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، ان کا بائیکاٹ کر دیا، کہا معاشرے سے الگ رہو۔ جرم تھا بھائی، شریک نہیں ہوئے، طاقت ہونے کے باوجود، سارے سامان ہونے کے باوجود جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جس میں دعوت دی جا رہی، بلایا جا رہا ہے، تینوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کہہ دیا گیا اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ، جو ایک ساتھ دے رہی تھی اس سے بھی الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بائیکاٹ کے دن میں اپنے چچا کے باغ میں گیا، چچیرے بھائی سے میں نے ملاقات کی، اور میں نے اس سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ نبی نے تم سے بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ رہے گا، ہم تنہائی میں بھی آپ سے نہیں مل سکتے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ان کی نیات پر، منافقین کو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ان کا سارا حشر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا سورہ توبہ کے اندر۔ اسی سورہ توبہ میں اللہ نے ان 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، قیامت تک قرآن میں ان 3 لوگوں کا تذکرہ رہے گا۔ اور کیا کہا اس کے بعد میں؟ ان 3 لوگوں کے سچ بولنے کی وجہ سے،
کوئی عذر نہیں پیش کیا کہ اللہ رسول سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، بس سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے اہل ایمان کو ان کے لیے ان کو مثال قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے لوگوں کے ساتھ۔ ان تینوں کو اللہ نے سچے قرار دیا، صادق قرار دیا۔ توبہ قبول ہو گئی میرے بھائیوں، یہ بڑی بات ہے کہ کام کچھ نہیں ہے، نیت خالص تھی، اللہ نے کچھ سزا دینے کے بعد کیا کیا؟ ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ میرے بھائیو سچائی کی برکت ہے، سچائی اگر ہمارے کاروبار میں ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے لوگ جب تک مجلس چھوڑتے نہیں ہیں تب تک اختیار رہتا ہے، چاہے تو دکاندار اپنا مال واپس لے لے اور چاہے تو جو خریدا ہے گراہک وہ اپنا مال واپس کر دے، اختیار رہتا ہے، اپنا پیسہ لے کے چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ اختیار ہے، اس کو اختیار مجلس کہا جاتا ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار رہتا ہے جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچی بات کرتے ہیں، ایک سچی نوٹ دیتا ہے، اصلی نوٹ دیتا ہے، اور ایک سچا مال دیتا ہے، اصلی مال دیتا ہے، واضح کر دیتے ہیں کیا خرابی کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، سچائی کا اثر ہمارے معاملات پر پڑتا ہے میرے بھائیو، ہمارے سامانوں پر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر دونوں سچے، خریدنے والا بھی، لینے والا بھی، دینے والا بھی، بیچنے والا بھی، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں دونوں کے سچے بولنے کی وجہ سے، معاملات میں کسی قسم کی جھول جھال نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں دونوں کو برکت ہوتی ہے، اس کے پیسے برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا، اور اگر دونوں عیب کو چھپاتے ہیں اور عیب کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، مُحِقَتْ بَرْکَتُ بَيْعِهِمَا، دونوں کے بے کی برکت جو ہے وہ مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ سچائی کا فائدہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو اخلاق فاضلہ آپ کے ہیں، جو سیرت طیبہ آپ کی ہے، جو آپ کے اندر خصوصیات ہیں، ان کو ہم اپنائیں۔ یہ تعصی بالنبی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے کہ کو اسوہ بنانا ہے، آپ کو اچھے اخلاق سے اللہ نے مزین کیا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شامل ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے اور آپ کے نیک سیرت سے، نیک کردار سے ہم مستفید ہوں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، یہی ہماری آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے۔ رب کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔ رب کریم ہمیں سیرت طیبہ سے روشنی لینے کی توفیق بخشے۔ رب کریم جب تک زندہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی کچھ جھلک ہمارے اندر بھی ڈال دے۔ جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پڑھو، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔